تو یہاں کے جو 25 سینٹر ہم نے جب کھولے تھے تو اس وقت ہماری ٹیم بھی کوئی، جب میں ان کو کہتا تھا کہ دیہاتوں میں ماؤں کے ساتھ جا کر کام کرنا ہے تو وہ بھی ذرا تھوڑی ڈری ہوئی تھی. بڑی مشکل سے میں نے ان کو آمادہ کیا، بلکہ ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ آپ ایک ہی سینٹر کھولیں، 25 نہ کھولیں. میں نے کہا کہ کم از کم اتنے تو ہونے چاہیے کہ اجمل صاحب مصروف رہ سکیں، ان کو بھی تو آخر کی مصروف کرنا تھا. تو میں نے کہا 25 سے چلو شروع کرتے. تو جیسے وہ ڈاکٹر صاحب والا مسئلہ ہوا وہ یہاں پر بھی کافی ہوا. اور جو بھی ڈاکٹر صاحب، میں ان کو یہ آپ کی عدم موجودگی میں یہ بات سنا رہا تھا کہ کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا، آپ چونکہ سرجن ہیں شاید آپ ہی جیسے ڈاکٹر کے پاس گیا ہوگا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا آپریشن کر دیں، آپ کا تجربہ ہو جائے گا، میرا آپریشن ہو جائے گا. تو ہم نے یہ جو سینٹر کھولے یہاں پہ، تو جو بھی کام پہلی دفعہ کیا جاتا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آتے ہیں، کچھ نہ کچھ تغیرات آتے ہیں. یہاں تک کہ ہم نے جو یہ سینٹر شروع کیے تھے تو ان کا نام قرآن گھر تھا. اور جب ابھی یہ سینٹر 2 سال سے سال پہ آیا، 2-3 دنوں سے 5 دنوں پہ چلا گیا، پھر ایک عبوری طور پہ اس کی شفٹ بھی لگ گئی، ایک کورس سے پھر 5-6 کورسز پہ چلا گیا. تو ایک ارتقاء کا عمل ہے، شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ گزشتہ 2 سالوں میں ہمیں بہت اس کی پکچر کلیئر ہو گئی ہے، اور اب اس کا نام جو ہے وہ کریکٹر ایجوکیشن سینٹر ہے. لیکن اس سے پہلے میں جب وہاں میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے خرم مراد میموریل کا لفظ یہاں جو سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ خرم مراد کون تھے. خرم مراد پیشے کے اعتبار سے انجینئر تھے اور ان افراد میں سے ہیں جنہوں نے ہمیں تیار کیا. اگر خرم مراد نے یہ جو ہمارے اندر تڑپ ہے، یہ جو ہمارے اندر معاشرے کو بدلنے کی لگن ہے، یہ جو ہمارے اندر معاشرے کو تبدیل کرنے کی فکر ہے اور سب چیزوں پر حاوی ہے، یہ جن 2 لوگوں نے ہمارے اندر منتقل کرنے کی کوشش کی، ان میں پہلے نمبر پر خرم مراد ہے. یہ 1992 یا 91 کا واقعہ ہے کہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ ہمارا معاشرہ دیہی معاشرہ ہے اور عورتوں کا جو ہے وہ، ہم نے چند خواتین اپنے دوستوں کی شادیاں کروائیں شہروں سے کہ وہ دیہاتوں میں آئیں گی، خواتین کام کریں گی. تو سب سے پہلے وہ خواتین انہوں نے ان مردوں کو ہی شہروں میں شفٹ کر دیا. تو میں نے خرم صاحب کے سامنے یہ رکھا کہ کیسے یہ ممکن ہو کہ ہم دیہات کے اندر کوئی ایسی خواتین تیار کریں جو وہاں خواتین کو تبدیل کر دیں. ظاہر ہے خواتین سے جا کے ملنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہوا، وہ تو ہم ویسے رابطہ کر بھی نہیں سکتے ان سے. کیسے رابطہ کریں؟ یہ کسی گاؤں میں جا کے آپ کہیں ہم نے خواتین سے بات کرنی ہے تو یہ اس کا کوئی سینس نہیں بنتا. تو ان کے سامنے میں نے ایک تجویز رکھی. میں نے ان کے سامنے رکھا کہ اگر ہم خواتین بچیوں کو 8ویں میں یا 9ویں میں، ہم نے ایک سٹڈی کی کہ بچیاں جو ہے وہ زیادہ تر میٹرک پرائیویٹ کرتی ہیں اس وقت، اور ہمیں اس کی بات تھوڑی سی سوچنے میں سمجھ میں آ گئی کہ گرلز کے ہائی اسکول تھوڑے ہیں، اور لوگ اس عمر میں جب بچی کسی دوسرے چوتھے گاؤں میں جانا بھی مشکل ہے اکیلے، اور ساتھ لوگ کسی رشتہ دار کے گھر بھی بچی کو نہیں رکھ سکتے، تو لہذا بچیاں زیادہ میٹرک پرائیویٹ کرتی ہیں. تو اس وقت ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس گیپ کو فل کیا جائے اور اقامتی ادارے بنائے جائیں جن کے اندر بچیاں آئیں، وہ میٹرک کریں اور ہاسٹل بنایا جائے. تو اس کے لیے ہم نے ادارے شروع کیے اور اس کا نام ہم نے دختران اسلام اکیڈمی رکھا. یہ ریڈ فاؤنڈیشن سے بھی پہلے کی بات ہے. اور ہم نے ایک باغ میں اکیڈمی بنائی، اور اس باغ کی اکیڈمی میں ہمارے پاس جو ہے وہ نتھ گراں سے ایک بچی نے داخلہ لیا
جو آج آپ کی اس سارے مرکز کے انچارج حفیظہ ہیں، ان کو 8ویں سے وہ ہمارے ساتھ پڑھی ہیں۔ ان کے جب اسی دوران میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم ایک دختران اسلام کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائیں گے۔ خیر پھر ریڈ فاؤنڈیشن بن گئی، کچھ اور کام شروع ہو گئے، وقت کا پہیہ آگے بڑھ گیا۔ اس وقت میں نے خرم مراد صاحب سے میں ملنے کے لیے گیا، لاہور میں ہوتے تھے۔ خرم مراد صاحب سے میں نے کہا کہ اس طرح ہم نے چند اکیڈمیاں بنائی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان اکیڈمیوں کی تعداد آپ 10 کر دیں۔ اس وقت اتفاق سے ہمارے ضلع بھی 10 نہیں تھے۔ انہوں نے کیوں 10 کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر 25 بھی ہیں تو کم از کم 250 بچیاں یا 300 بچیاں ہر سال فارغ ہو کے جا رہی ہوں تو ایک بڑا کام اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا میں وسائل اس کے لیے خود جمع کروں گا۔ انہیں دنوں ان کو دل کا عارضہ لاحق تھا، وہ بہت بڑے انجینئر تھے، یہ صفا اور مروہ کے درمیان یہ انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے، اور جو مطاف کو ٹھنڈا رکھنے کا نظام ان کا بنایا ہوا ہے۔ اور خرم مراد ان مسلمانوں میں سے تھے کہ ایک یو کے میں ایک اسلامک فاؤنڈیشن ہے، اس کے وہ فاؤنڈر ہیں، اور ایک نو مسلم نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے اداروں نے مل کر مغرب کے اندر اسلام کے لیے جتنا کام کیا ہے اتنا اکیلے خرم مراد نے کیا۔ وہ اتنے بڑے انسانوں میں سے تھے۔ اور ان کی جو کتاب ہے وے ٹو اسلام، انہوں نے بچوں کے لیے بھی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے بہت بڑا ایک لٹریچر تخلیق کیا ہے۔ تو دراصل اسی سے انسپائر ہو کر پھر ہم نے یہ کام آگے شروع کیا، اور وہ مشرقی پاکستان میں تھے، پرزنر آف وار بنے، وہاں پھر وہ قیدیوں کو پڑھاتے رہے، بہت بڑے کنسلٹنٹ انجینئر تھے وہ۔ بہرحال وہ یہاں سے گئے اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ میں اس کے لیے خود پیسے جمع کروں گا، لیکن برطانیہ گئے اور وہاں ان کا آپریشن ہوا اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے کئی سال بعد ان کا بیٹے حسن سہیل مراد، جو میرے بہت ہی عزیز دوستوں میں سے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا ایک حادثے میں، جو لاہور میں یو ایم ٹی ہے، یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، اس کے فاؤنڈر ہیں، وہ یونیورسٹی ان کی ہے۔ تو انہوں نے ایک دن، اور پھر جب ہم نے آفاق بنایا تو آفاق کا چیئرمین بھی ہم نے حسن سہیل مراد کو بنایا۔ تو اس طرح ہمیں زندگی میں کافی اکٹھے کام کرنے کا موقع ملا۔ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ابا جی نے جو وصیت لکھی تھی، اس وصیت کے اندر کسی ادارے کا ان کے ترکے میں نام ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیا نام ہے ادارے کا؟ کہتے ہیں ہم 2 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں، اس ادارے کا پتہ نہیں چل رہا۔ تو میں نے پوچھا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا نام، انہوں نے دختران اسلام کے نام سے کوئی ادارہ تھا، اس کے لیے وصیت لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر میں نے کہا وہ تو میں ہوں بھائی۔ تو چنانچہ وہ پھر ان سے ہمیں اس وقت سے آج تک 1,70,000 روپے ماہانہ اس وصیت کی بنیاد پہ آتے ہیں۔ اور جب ڈاکٹر حسن سہیل مراد بھی ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کا بیٹا جو ہے ابراہیم حسن، وہ اس وقت کیئر ٹیکر منسٹر بھی ہے اور اس یونیورسٹی کا ہے، وہ پریزیڈنٹ بھی ہے، تو بالکل نو عمر نوجوان ہے، تو اس نے بھی اس کو جاری رکھا۔ تو یہ جو خرم مراد اکیڈمی ہے، یہ دراصل دادا کا ویژن ہے اور پوتا اس کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور یہ اس کی ایک، ہم آج کی اس مجلس میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ ہم نے شاید اس وقت جس طرح سے ہم کام کرنا چاہتے تھے وہ شاید اتنا موزوں نہ ہوتا، اور آج جیسے ہم کام کرنا چاہتے ہیں شاید وہ پورے ملک میں پھیل سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اس وقت تو وہ ہمارا کام، پھر ریڈ فاؤنڈیشن بن گئی، پھر کوئی ایک، یعنی وہ ادارے ریڈ فاؤنڈیشن میں مرج ہو گئے۔ لیکن اب جو ہم نے کام شروع کیا ہے تو انشاءاللہ یہ بہت تیزی کے ساتھ پاکستان میں پھیلے گا،
اور پہلی چیز تو میں آپ سے یہ بتانا چاہتا تھا. دوسرا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے ڈاکٹر صاحب کا کورس بھی کیا ہے. آپ کے خیال میں بچے کی تربیت کا آغاز کب ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اچھا، میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. اس قصے کو سنانے کا بھی ایک مقصد ہے آخر میں وہ بھی پوچھوں گا آپ سے. یہ آج سے 880 سال پرانا قصہ ہے کہ اس وقت عراق جہاں پہ ہے وہاں ایک ریاست تھی جس کا نام تکریت تھا. وہاں ایک گورنر تھا. اس گورنر کا نام نجم الدین ایوب تھا. گورنر کی عمر ذرا زیادہ ہو گئی تھی لیکن اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی. ایک دن وہ اپنے بھائی اسد الدین شیرکوہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو بڑے بھائی نے کہا چھوٹے بھائی سے کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر اس کو کچھ رشتے بتائے. وہاں کچھ سپہ سالاروں کی بیٹیاں تھیں، کچھ بڑے تاجروں کی بیٹیاں تھیں، کچھ اور جو ریاست کے بڑے بڑے عہدیدار تھے ان کی بیٹیاں تھیں. تو نجم الدین ایوب نے کہا کہ یہ میرے قابل نہیں ہے. تو اسد الدین شیرکوہ نے پوچھا کہ تم کیسی لڑکی چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسی رفیق سفر چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مجھے ایک بیٹا عطا کرے، وہ اس کی تربیت کرے، اس کو شاہ سوار بنائے اور وہ شاہ سوار مسلمانوں کا قبلہ اول آزاد کرائے. تو بڑے بھائی نے کہا تجھے ایسی کہاں سے ملے گی؟ تو اس نے کہا کہ اگر میرے اندر اخلاص ہوا اور اللہ کی مشیت ہوئی تو انشاءاللہ مجھے ضرور مل جائے گی. تو بات وہاں سے ختم ہو گئی. نجم الدین ایوب ایک دن ایک وہاں بڑے شیخ تھے تقرید کے، ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک لڑکی آئی اور اس نے پردے کے پیچھے سے دستک دی کہ میں شیخ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں. تو لڑکی نے شیخ سے بات کی. شیخ نے اس کے کچھ سوالوں کے جوابات دیے پردے کے پیچھے سے ہی، اور یہ بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد شیخ نے لڑکی سے پوچھا کہ میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ تجویز کیا تھا تو تم نے اس کو کیوں مسترد کر دیا؟ تو لڑکی نے کہا کہ اے ہمارے شیخ، وہ واقعی ہی بہت ہی حسین و جمیل اور صاحب حیثیت نوجوان تھا لیکن وہ میرے قابل نہیں تھا. تو لڑکی نے کہا شیخ نے کہا تم کیا چاہتی ہے؟ تو اس نے کہا میں ایک ایسا رفیق سفر چاہتی ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مجھے ایک بیٹا عطا کرے، میں اس کی تربیت کروں، میں اس کو شاہ سوار بناؤں اور وہ مسلمانوں کا قبلہ اول آزاد کرے. نجم الدین ایوب حیران رہ گیا کہ ایگزیکٹ جو بات وہ سوچ رہا تھا وہی وہ لڑکی بھی سوچ رہی تھی. اس نے شیخ سے کہا کہ اس سے میری شادی کرا دیں. تو شیخ نے کہا کہ یہ تقرید کے سب سے فقیر گھرانے کی لڑکی ہے. تو نجم الدین ایوب نے کہا کہ مجھے منظور ہے. تو چنانچہ اس لڑکی سے نجم الدین ایوب کی شادی ہو گئی اور اس سے وہ شاہ سوار پیدا ہوا جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی. یہ قصہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ جو میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے یہ اس کا جواب ہے. میرا سوال کیا تھا؟ یاد ہے سوال کیا تھا؟ کہ تربیت کب شروع ہوتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر میاں اور بیوی کا ویژن بچے کے متعلق ایک ہے تو تربیت وہاں سے شروع ہوئی ہے. ابھی بچہ یعنی وہ پریگننسی نہیں ہوئی ہے. اگر ان دونوں کی سوچ ایک ہے. میں راولہ کوٹ کے ایک ایسے بیرے کے قصے سے واقف ہوں کہ میاں اور بیوی کا ویژن بچوں کے بارے میں ایک تھا
ان کا ایک بیٹا ایک معمولی سے خاندان سے ویژن ایک ہونے سے کتنا فرق پڑتا ہے. پہلی مثال تو میں نے امت کے عروج کی تھی. دوسری مثال میں ایک دوسرے تناظر میں لے رہا ہوں کہ ویژن ایک تھا. ایک بیٹا PIA کا چیئرمین اور سیکرٹری جنرل ڈیفنس بنا, ایک بیٹا سفیر بنا, ایک بیٹا بینکنگ کونسل کا چیئرمین بنا, اور ایک بیٹا آزاد گورنمنٹ کا مشیر بنا. یعنی ماں اور باپ, اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ میاں اور بیوی جب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بنیں گے تو ایک ایک گھر سے 6 ڈاکٹر بہت ہی غریب گھرانوں سے نکلے. میرے ذہن میں فوراً دھڑا دھڑ گھرانے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ جو بہت ہی کھانے کو کچھ نہیں تھا, لیکن 4 5 ڈاکٹر نکلے ہیں گھروں سے. وجہ کیا ہے؟ ویژن ایک تھا. لیکن اگر ویژن امت کے عروج کے لیے ایک ہو جائے, اس ملک کے مستقبل کے لیے ایک ہو جائے, تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں ابھی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آج صبح ہی میں ایک چھوٹی سی ایک پریزنٹیشن دیکھ رہا تھا کہ اس سے مجھے کچھ ایسا ڈاٹا مل گیا جو میں نے سوچا کہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا. ہمارا ملک وطن عزیز پاکستان آبادی کے لحاظ سے ہم دنیا میں پانچویں نمبر پہ, بڑی آبادی کے لحاظ سے. اور یہ جو آپ بڑی آبادی والے جو ممالک ہیں, یہ دنیا کی مجموعی دولت کا, جو 6 ممالک ہیں بڑی آبادی والے, وہ دنیا کی مجموعی دولت کا 50% پیدا کرتے ہیں. اور ہم دنیا کی مجموعی دولت کا 0.38% پیدا کرتے ہیں. زراعت میں ہم دنیا میں 15ویں نمبر پہ ہیں, گندم کی پیداوار میں ہم 7ویں نمبر پہ ہیں, گنے کی پیداوار میں ہم 5ویں نمبر پہ ہیں, کپاس کی پیداوار میں ہم 5ویں نمبر میں ہیں, چاول کی پیداوار میں ہم دنیا میں 10ویں نمبر پہ ہیں. اس کے بعد ہم آم کی پیداوار میں دنیا میں 6 نمبر پہ ہیں, مویشیوں کی پیداوار میں ہم 20ویں نمبر پہ ہیں, کھجور کی پیداوار میں ہم 6 نمبر پہ ہیں, اور دودھ کی پیداوار میں ہم دنیا میں 3 نمبر پہ. یہ تو ہو گئی زرعی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ زرعی پوٹینشل دیا ہوا. اب آئیے معدنیات کی طرف. پاکستان کے جو معدنیات کے ذخائر اللہ نے دیے ہوئے ہیں ہمیں, وہ $6 ٹریلین کے ذخائر دیے ہوئے ہیں. تانبے کا دنیا کا 7واں بڑا ذخیرہ ہمارے پاس ہے, اور کوئلے کا پوری دنیا میں دوسرا بڑا ذخیرہ ہمارے پاس ہے. 2 نمبر پہ ہم کوئلے کے. اب آئیے انرجی کی طرف. انرجی کے اعتبار سے پاکستان کا پوٹینشل جو ہے, سولر کا پوٹینشل 2900 GW, میگا واٹ نہیں, گیگا واٹ ہے. 2900 گیگا واٹ. ونڈ پاور کا 340 گیگا واٹ, اور ہائیڈرل کا 60 گیگا واٹ. اور یہ جو اس وقت 20,000 میگا واٹ کا ہمارا مسئلہ ہے, میگا واٹ کچھ مسئلہ نہیں ہے, یہ گیگا واٹ ہے. یعنی ہماری ہر چیز, اگر ہم کھانا بھی اسی سے پکاتے ہوں, گھر بھی اسی سے گرم کرتے ہوں, سب چیزیں اسی کو استعمال کرتے ہوں, لیکن کردار کے بحران کی وجہ سے ہم اتنے قدرتی ذخائر کو چھوڑ کے ہم پیٹرول سے بجلی بنانے کے لیے چل گئے, کیونکہ اس کے اندر کچھ کمیشن ملنا تھا. اب انسانی وسائل کی طرف دیکھیں تو دنیا کی جو آن لائن لیبر ہے اس میں ہم 4 نمبر پہ ہیں, جو آن لائن لیبر کام کر رہی ہے. اور دنیا اب آن لائن لیبر میں آپ جہاں تک جانا چاہے جا سکتے ہیں. IT ورکرز کی فورس میں ہم دنیا میں 3 نمبر پہ ہیں. اس کے باوجود بھی, اس گئے گزرے حالت میں بھی, اور یہ بہت اتھینٹک ڈاٹا ہے,
ابھی جو بنائی گئی ہے دنیا کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ادارہ بنایا گیا، یہ انہوں نے ایک بروشر نکالا ہے، اس سے ڈاٹا ہے جو کہ ظاہر ہے بہت ہی اتھینٹک ڈاٹا. اور آئی ٹی کی فری لانسنگ میں ہم دوسرے نمبر پہ ہیں، اور آئی ٹی پروفیشنل 6 لاکھ ہمارے پاس موجود ہیں. تو گویا اگر آپ دیکھیں تو وسائل کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے. وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت دیے ہوئے ہیں. صرف مسئلہ کیا ہے، ڈاکٹر صاحب کا خطاب اس پہ ہے کہ مسئلہ ہمارا کیا ہے اور اس کو کیسے حل کرنا ہے. اور مسئلہ ہمارا وہی ہے کہ ہم کردار نہیں پیدا کر سکے، جس کی وجہ سے اتنے وسائل ہمارے کسی کام نہیں آ رہے. آپ میں سے کچھ نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں مزید جو ہے وہ موقع فراہم کیا جائے. تو آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جب تک آپ دنیا میں ہیں، آپ کے لیے جو آپ کا جو سیکھنے کا سسٹم ہے، اس وقت تک کے لیے وہ تشکیل دینا اب ہماری ذمہ داری ہے. آج آپ جو پاس ہو رہی ہیں، پاس آؤٹ نہیں ہو رہی ہیں، آج آپ پاس ان ہو رہی ہیں. اب ہم آپ کے سرکلز بنائیں گے، اور سرکلز، اچھا عجیب بات ہے کہ میرے خیال میں حفیظہ اس سے بہت خوش ہو، اس لیے کہ جس دن میں نے یہ فیصلہ کیا اس وقت جو دختران اسلام ہے اس کو ہم مرج کر رہے ہیں ریڈ فاؤنڈیشن میں، تو مجھے اس دن حفیظہ کے ان کو کنونس کرنے کے لیے میں نے جب بات کی تو حفیظہ کے آنسو، مجھے ابھی تک اس کا امیج ہے کہ وہ رو رہی تھی اس وقت. انہوں نے میرا فیصلے کو تسلیم کر لیا، لیکن نسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہم نے اس ادارے، یہ جو ہم نیٹ ورک آگے بنانا چاہتے ہیں ماؤں کی تربیت کا، ہم نے اس کا نام مدر ایجوکیشن نیٹ ورک ہی رکھا تھا. لیکن کراچی سے ایک خاتون اٹھی اور اس نے کہا اس کا نام تبدیل کریں. ہم نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا جو ہمارا دیہاتوں کا ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر دیہات میں ایک سینٹر بنائیں گے، اور اس میں جیسے آپ کا ہے، اب اس کو ذرا ریفائن کیا ہے، اس کی بھی شکل میں تھوڑی آپ کو بتا دوں گا کہ اس کی ریفائنمنٹ میں ہم نے کیا 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 ہے اور کس طرح سے ہم اس کو پھیلائیں گے اور کس طرح سے آگے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن شہروں کا جو ماڈل ہم نے بنایا وہاں ہم صرف ٹرینر تیار کرتے ہیں. یہاں دیہاتوں میں ہم اب سال کی تربیت 1 سال کی ہو گئی ہے. 1 سال کی تربیت کے موضوعات بھی اب جو ہے سبجیکٹ باقاعدہ بن گئے ہیں، کتابیں باقاعدہ بن گئی ہیں، کورسز باقاعدہ بن گئے ہیں. اور اب ہم اس کو والنٹیئر موومنٹ میں بدل رہے ہیں. اور والنٹیئر موومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیچر ہے وہ 1 سال کی کمٹمنٹ دے گی، پڑھائے گی. اور ابھی پہلا ایک گاؤں ہے، ایک علاقہ ہے جس میں اب تقریباً ہم نے اندازہ لگایا کہ ابھی ہم انشاءاللہ اس سال اب آگے اور سینٹر بنانا شروع کر رہے ہیں. اور اس پہ ایک ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم نے پوری مشاورت کی ہے، اور ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وسائل بھی ہمیں فراہم کر دیں گے. اب ہم نے یہ ماڈل بنایا ہے کہ ہم نے جہاں پہ جو اس کا نام اب ہو گیا ہے کریکٹر ایجوکیشن سینٹر. اب ہم نے 3 ادارے بنائے. یہ ہم نے 8 سال کی سوچ کے بعد 3 ادارے بنائے ہیں. ایک ادارے کا نام ہے کریکٹر ایجوکیشن اکیڈمی. کریکٹر ایجوکیشن اکیڈمی وہ ہے جہاں پہ اس وقت حفیظہ بیٹھی ہوں، اور خرم مراد میموریل کریکٹر ایجوکیشن اکیڈمی ہماری اس ملک میں پہلی کریکٹر ایجوکیشن اکیڈمی. کریکٹر ایجوکیشن اکیڈمی میں بورڈنگ کورسز ہوں گے اور 1 ماہ کا کورس ہوگا، اور اللہ کے فضل سے آزاد کشمیر میں اس وقت 10 کریکٹر ایجوکیشن اکیڈمیاں قائم ہو چکی ہیں. یعنی وہ جو خرم مراد صاحب کے ذہن میں ادارے کا تھا کہ 10 بنانے ہیں، تو 10 ہم ان کے خواب کے مطابق بنا چکے. لیکن کریکٹر ایجوکیشن سینٹر جو ہے
وہ ہم نے ہر دیہات میں بنانا ہے۔ اب یہ 5 چیزیں ہیں جو ہم کریکٹر ایجوکیشن سینٹر بنانے کے لیے دیں گے۔ ظاہر ہے پہلے جب ہم نے شروع کیا اس وقت ذرا سا ہمارے حالات بھی اور تھے، سوچ بھی اور تھی۔ ذرا اس مدت میں اگر پورے ملک میں پاکستان میں ٹوٹل 45,640 گاؤں ہیں، اور ہم نے انشاءاللہ کریکٹر ایجوکیشن سینٹر 45,640 بنانے ہیں۔ آزاد کشمیر میں کریکٹر ایجوکیشن سینٹر ہم نے 1707 بنانے ہیں، چونکہ آزاد کشمیر میں 1707 دیہات ہیں۔ اب کریکٹر ایجوکیشن سینٹر کا ماڈل کیا ہوگا، کورس کیا ہوگا، یہ میں آپ کے سامنے تھوڑا رکھوانا چاہتا ہوں۔ اب جو ہمارے سبجیکٹ ہیں وہ بہت سٹرکچر ہو گئے۔ طریقہ کار ہمارا یہی ہوگا کہ اب ہم ہر کریکٹر ایجوکیشن سینٹر کو 4 چیزیں دیں گے، ٹوٹل 5 دیں گے جس میں سے 4 فزیکل چیزیں۔ نمبر 1، ہم ہر کریکٹر ایجوکیشن سینٹر کو ایک LCD دیں گے۔ نمبر 2، ہم ہر کریکٹر ایجوکیشن سینٹر کو ایک ٹیب دیں گے۔ ٹیب ہم نے متبادل نکالا ہے لیپ ٹاپ کا، کہ سستے لیپ ٹاپ، چھوٹے لیپ ٹاپ کو، جو ہمارا جس میں اتنے فنکشن تو نہیں ہوتے جتنے لیپ ٹاپ میں ہوتے ہیں، لیکن آپ کا محدود کام کورس کا اس سے چل جائے گا۔ نمبر 3، ہم 20 کرسیاں دیں گے، اور نمبر 4، ہم ایک چھوٹا UPS دیں گے۔ یہ 4 چیزیں فزیکلی ہم دیں گے ایک سینٹر بنانے کے لیے۔ گاؤں والے اس سینٹر کے لیے 3 خواتین کو بھیجیں گے جن کو ہم اکیڈمی میں کورس کروائیں گے 1 مہینے کا، اور وہ 3 مل کر اس کو چلائیں گی۔ وہ مل کر بھی چلا سکتی ہیں، اور طریقہ کار یہی ہوگا، اس کو ہم اور امپروو کر رہے ہیں۔ اب ہمارا جو انڈرسٹینڈ قرآن کا، جو اس وقت فہم قرآن کا جو کورس ہے، اس کی ویڈیوز اس وقت 52 لیسن کی بن چکی ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے شاید عتیق بھائی کے اس سے بھی پڑھا ہے کچھ، تو اسی طرح آپ نے دیکھا اس کی ویڈیوز بھی اب اور بن چکی ہیں جو ہمارے تجوید کا کورس ہے۔ اور اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب کی ویڈیوز بھی ابھی اس ابتدائی طور کے بعد ہم اس کو اور ذرا ریفائن کریں گے اور اس کو اور بہتر بنائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی ایک پورا کام جو ہے، اور ڈاکٹر صاحب خود بھی اس سفر کے دوران بھی اور مسلسل بھی وہ اس پر ایک یکسوئی اختیار کر رہے ہیں کہ کورس کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، کس طرح سے ہونی چاہیے۔ کل بھی انہوں نے ایک اس سلسلے میں ورکشاپ کی ہے، اور آج بھی وہ آپ کے سامنے کچھ باتیں اسی سلسلے میں رکھیں گے۔ تو اس کو بھی ایک کورس کی شکل میں ہم ریکارڈ کریں گے، اور وہ کورس بھی باقاعدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ فہم دین کے بنیادی تصورات، توحید، رسالت، آخرت، عبادت، معروف و منکر، جو بنیادی تصورات ہیں، وہ حدیث کا کیا سٹرکچر ہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بھی دونوں پہلو، ایک اس کا واقعاتی پہلو ہے اور ایک مقاصد سیرت کیا ہے، اس پر مشتمل کورس۔ یہ کورسز اب بن چکے ہیں الحمدللہ۔ اب ان میں سے اگر کوئی ریکارڈنگ ہونی ہے یا وہ اس سطح پہ ہونا ہے تو وہ ریکارڈنگ ہو جائے گی۔ اور آنے والے وقت میں اللہ تبارک و تعالی ہم مردوں ہی کے کورسز فی الحال ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ جب ہماری ایسی بہنیں اس لیول کی ٹرینڈ ہو جائیں گی کہ ان کے کورسز ریکارڈ ہو سکیں گے، تو کچھ ان کے کورسز بھی اس کے اندر آ جائیں گے۔ تو یہ ہمارا ہوگا دیہات کا ماڈل، اور اس دیہات کے ماڈل سے جب خواتین فارغ ہوں گی تو وہ فارغ نہیں ہوں گی۔ اب وہ میں بتا رہا تھا کہ آپ کو کہ وہاں خواتین نے کہا کہ اس کا نام کوئی اور رکھیں، اور اس مدت میں ایک اور اپورچونٹی ہمارے سامنے آ گئی کہ گورنمنٹ نے ایک دینی بورڈ بنائے ہیں۔ جیسے انہوں نے جو ہے اس سے پہلے دینی مدارس کے 5 بورڈ تھے، پھر گورنمنٹ نے ان کو کچھ اور چیزوں پہ متوجہ کیا، ایک معاہدہ کیا، پھر نہیں وہ اس سے آؤٹ ہو گئے، تو گورنمنٹ نے پھر اور مدارس کے بہرحال انہوں نے 14-15 بورڈ بنا دیے ہیں، اور ایک اس کا ڈائریکٹریٹ ہے۔ تو ہم نے ان کو اپلائی کیا ہے، اور ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اس بورڈ کا کیا نام ہے۔ ہم نے ان کو کہا، جو اس کے انچارج ہیں ان کو ہم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی ایک بورڈ ہو۔ تو ہم نے اس کے نام پہ ایک برین سٹارمنگ کر رہے تھے، مختلف نام لکھے گئے،
تو کسی نام پر اتفاق نہیں ہو رہا تھا. تو اچانک ایک ساتھی نے کہا کہ اس کا نام دختران اسلام تربیہ بورڈ رکھ دیں. اس پر سب کا اتفاق ہو گیا. تو وہ جو دختران اسلام پہلے ہوتی تھی، جس کا اور دنیا کو تو نہیں پتہ ہے لیکن یہاں تو لوگوں کو پتہ ہے، وہ دختران اسلام ایک نئی شکل میں آ گئی. اور اب جو ہم نے آرگنائزیشن کا نام رکھا، تو بورڈ کا نام اور آرگنائزیشن کا نام ایک ہی رکھا ہے. تو ہم نے دختران اسلام تربیہ سرکل رکھا ہے. چونکہ کراچی میں جو خواتین نے کہا تھا کہ وہ بچیاں آپ مدرس کا نام نہ رکھیں، وہ بچیاں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ خواتین جن کو اللہ نے اولاد ہی نہیں دی ہے، آپ مدرس کا لکھتے ہیں تو ان کو ذرا ہیزیٹیشن پیدا ہوتی ہے. آپ خاتون کا نام کوئی رکھیں، خواہ وہ ماں ہو، وہ بیٹی ہو، وہ بہن ہو، وہ سب اس کے اندر کور ہو سکتی ہوں، وہ بیوی ہو. تو اب جو دختران اسلام ہے اس کے اندر سب چیزیں کور ہیں. تو آج کی اس تقریب میں الحمدللہ ہم آزاد کشمیر میں دختران اسلام تربیت سرکلز کا آغاز کر رہے ہیں. تو آپ پاس آؤٹ نہیں ہو رہی ہیں، آپ پاس ان ہو رہی ہیں. اور آج سے آپ کے ہم سرکل بنائیں گے. اور تھوڑا سا یہ آپ کو ہوگا کہ ابھی ہم نے اس کا کافی چیزیں بنانی ہیں، لیکن ایک کام ٹاسک تو آپ کے پاس آلریڈی ہے. اس میں کم از کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 9 خواتین ہوں گی. اور یہ جو ہمارا سینٹر اس وقت ہے نا، اس سے یہ الگ ہو جائیں گی. اس میں اور نئی کلاس آ جائے گی. اب 2 شفٹیں ختم ہو جائیں گی، اب صرف مارننگ شفٹ ہوگی. اور اس مارننگ شفٹ میں پھر جس نے ایک دفعہ بیس بن جائے گی 1 سال میں، پھر سرکلز میں تقسیم ہو جائیں گی. اور ہم انشاءاللہ آئندہ چند سالوں میں ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں. چونکہ 10 اکیڈمیاں بن چکی ہیں، اب ہم دیہاتوں سے آنے والی بچیوں کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور اب جس دیہات میں بھی ہم نے ایک دیہات میں لوگوں سے ملنا ہے اور ان سے کہنا ہے. اچھا، اب یہ جو چلانے والی ہیں نا، وہ ان کے لیے بھی ایک سہولت ہو گئی ہے کہ وہ 1 سال کی کمٹمنٹ دیں اور 1 سال کے لیے وہ پڑھائیں. پھر وہ شمع دوسرے کے ہاتھ میں تھما دیں. اگر وہ پڑھانا چاہیں تو وہ بھی پڑھا سکتی ہیں. چونکہ 1 سال میں 20 نکلیں گی، اس 20 میں سے 1 2 3 اس پوزیشن میں ہوں گی کہ وہ چلا سکیں گی. اور آپ کی جو دختران اسلام تربیہ نیٹ ورک جو آپ کی تنظیم ہے، اس کا پھر ہر گاؤں میں ایک نظم بن جائے گا. آپ ہی میں سے کوئی دختران اسلام کی اپنے اپنے گاؤں کی ذمہ دار ہوں گی. اس کا ایک پورا نظام ہم نے بنا دینا ہے. اور اس طرح سے وہ خود ہی مل کر اس سینٹر کو چلا رہی ہوں گی. ہم نے آپ کو بنیادی اثاثہ دے دینا ہے. اور آپ نے ہر مہینے آگے ہم ایک ایپ لے آئیں گے. یعنی جو کورسز ہیں وہ بھی ایپ پہ دیکھے جا سکیں گے کہ کس نے آج حاضری کی، کس نے نہیں کی. جو فارغ ہونے والے لوگ ہیں وہ ان کے پاس 2 آپشن ہوں گے. وہ اگر آپس میں مل کے طے کرتے ہیں کہ ہم نے ہفتے میں 1 دن ملنا ہے تو وہ ہفتے میں 1 دن مل سکتے ہیں. اور اگر وہ طے کریں گے کہ ہم نے ہفتے میں 2 دن ملنا ہے تو وہ ہفتے میں 2 دن ملیں گی. اور انہی میں سے وہ اپنے میں سے کسی کو ذمہ دار بنائیں گی. ہم ان کو بھی سپورٹ فراہم کریں گے. اب یہ جو LCD ہے یہ تو تقریباً ہر گھر میں ہی چلی گئی ہے. اسی LCD کے ساتھ مل کر آپ نے ایک ٹیب خریدنا ہے اپنے یونٹ کا، یعنی وہ کنٹریبیوشن کر کے خریدنا ہے. ہماری ایک پوری تنظیم آپ کو سپورٹ دے گی، آپ کو پاور پوائنٹس بنا کے دے گی. آپ کو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ویڈیوز بنا کے دیں، کہ ویڈیو دیکھنا اور ساتھ اس کے ساتھ ڈسکشن کرنا. تو یہ زیادہ موضوع طریقہ ہوگا. تو ہم ٹیکنالوجی سے بھی کام لیں گے اور سرکلز کو تقسیم کرتے جائیں گے چھوٹے چھوٹے. 1 ہفتے آپ کے لیے قرآن سیکھنا ہوگا اور 1 ہفتے آپ نے تربیت اولاد پہ. اب تربیت اولاد میں آپ کے مسائل کیا ہیں؟ بے شمار مسائل ہیں. ممکن ہے ہمارے پاس اگر ہم آپ ہی سے سوال پوچھیں تو ہر عمر کے بچے کے الگ مسائل ہیں. یعنی میاں اور بیوی کے ویژن کیسے بنایا جائے، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب اور میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک ایسا کورس بنایا جائے کہ جس کورس کو قانون سازی کروائی جائے کہ جس وقت نکاح ہوتا ہے نا، جیسے اس کے اندر مہر ہے اور بہت سارے خانے ہیں، تو ایک خانہ یہ بھی ہو، 2 خانے ہوں. کیا لڑکے نے
تربیت اولاد کا کورس کر لیا ہے؟ ٹک. کیا لڑکی نے تربیت اولاد کا کورس کر لیا؟ یعنی وہ جو ویژن ایک کرنا ہے نا، وہ بیسیکلی میاں اور بیوی نے رہنا کیسے ہے، یہ ان کو سکھانے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم نے خاندان کو مضبوط کر لیا تو یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اگر ہم نے خاندان کو مضبوط نہ کیا تو یہ آپ سے آپ کی نسلیں چھین لے گا، یہ آپ سے آپ کا ایمان چھین لے گا. اور آج ڈاکٹر صاحب آپ کو اسی کے بارے میں بتائیں گے کہ اس میں بھی ہم نے وعی پیدا کرنا ہے کہ اس سے ہم نے اپنے مقصد کے مطابق استعمال کرنا ہے، اس کے مقصد کے مطابق استعمال نہیں ہونا ہے. ورنہ دجال کا فتنہ میرے نزدیک یہی ہے، اور اس سے محفوظ وہی رہے گا جو اپنے خاندان کو قلعہ بنا دے گا. جو اپنے خاندان کو قلعہ بنا دے گا، دجال بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو خاندانوں کو قلعہ بنانا ہے، امت کے عروج کا ویژن دینا ہے نئی نسل کو. خواب ان کو ڈاکٹر اور انجینئر بننے کا بھی دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواب ان کو امت کا نوبل پرائز کے اندر حصہ بڑھانے کا بھی دیں، خواب ان کو امت کے عروج کا بھی دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ ہم بہت فوکس کرتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے تھے؟ قرآن نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت جس کے لیے انہوں نے نماز کیا ہے، نماز اس سنت کے لیے تیار کرتی ہے. روزہ کیا ہے، روزہ اس سنت کے لیے تیار کرتا ہے. حج کیا ہے، حج اس سنت کے لیے تیار کرتا ہے. لیکن وہ کام کیا ہے، وہ مشن کیا ہے؟ وہ مشن ہے دین کو دنیا میں غالب کرنا. اور آج غالب کرنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں چاہیے. آج دیر کوٹ بھی وہ بستی بن سکتا ہے جو دنیا میں رہنے کے لیے سب سے اچھی بستی ہو، جہاں انسان انسانوں سے محبت کرتے ہوں، جہاں معاشرہ آپس میں جڑا ہوا ہو، جہاں بچوں کی تربیت بہت اعلیٰ طریقے پر کی جاتی ہو، جہاں آپ اپنے اس علاقے کو پڑھا لکھا، صاف ستھرا، سرسبز، صحت مند، خود انحصار اور خوشحال بنا سکتے ہوں. اگر آپ ایسا خطہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں، یہ حکومتوں کے کرنے کا کام بھی ہے، لیکن جو سوشل چینج ہے وہ نیچے سے اوپر جاتی ہے. جو سوشل چینج ہے وہ فرد بدلتا ہے، خاندان بدلتا ہے، اور اس کے نتیجے میں معاشرہ بدل جاتا ہے. اگر آپ میرے سامنے بیٹھی ہوئی خواتین اس بات کا عزم کر لیں کہ پاکستان میں پہلی تحصیل جس کو ہم نے پڑھی لکھی، صاف ستھری، سرسبز، خود انحصار، صحت مند اور ایک اس طرح کی تحصیل خوشحال بنانا ہے جہاں انسان خوش ہو. اگر آپ آج انسانوں کو خوش کرنے کا فن سیکھ لیں تو اسلام خود بخود سارا مغرب اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو دنیا میں ایک چھوٹا سا خطہ بھی ایسا نہیں دکھا سکتے. ہم کہتے اسلام بہت اچھا ہے، قرآن بہت اچھا ہے، لیکن وہ پوچھتے ہیں کہ اس کو ہم کہاں دیکھیں؟ تو ہم مجبور ہیں کہ ان کو یہ کہیں کہ ہم دکھا نہیں سکتے آپ کو. وہ اس نبی کی امت جن کو لوگ نبوت سے پہلے صادق اور امین کہتے تھے، آج اس نبی کی امت کی پہچان جھوٹے، فراڈی، دغا باز، ملاوٹ کرنے والے، رشوت لینے والے، حق مارنے والے، یہ پہچان ہو چکی ہے. اگر ہم ایک تحصیل کی پہچان تبدیل کر دیں تو انشاءاللہ پورے ملک کی پہچان تبدیل ہو جائے گی. اور آج انشاءاللہ محترم ڈاکٹر صاحب اس تحریک کا آغاز، اس کا افتتاح آپ کر رہے ہیں دیر کوٹ سے، اور یہ تحریک یہاں سے آگے بڑھے گی. یہ اگلے 5 سال کے اندر پورے آزاد کشمیر میں پھیل جائے گی، اور یہ اگلے 10-15 سال کے اندر پورے پاکستان میں پھیل جائے گی.
ڈاکٹر صاحب یہ بہت لوگوں کا اتنا ان کے اندر جذبہ ہے کہ مجھے اندازہ ہے کہ برف میں اور بارش میں اپنے سینٹرز میں آنا کتنا مشکل کام ہے. یہ ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشنا ہے کہ انہوں نے کردار سازی کے ذریعے سے اس ملک کو بدلنا ہے. اور جو ہم 76 سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی نجات دہندہ آئے گا اور آ کر جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کو تبدیل کر دے گا، وہ 76 سال میں نہیں آیا، وہ آئندہ بھی نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ نیچے سے اس انقلاب کو اٹھائیں گی تو جب سوشل چینج آتی ہے تو اس کے نتیجے میں پولیٹیکل چینج خود بخود آ جاتی ہے. لیکن اگر پولیٹیکل چینج آ بھی جائے اور سوشل چینج نہ آئے تو اس کے نتیجے میں وہ چینج سسٹین ہی نہیں کر سکتی. اس لیے ہم نے ایک سماجی تبدیلی کا آغاز کیا ہے اور اس سماجی تبدیلی کے لیے بنیادی اصول ہم نے طے کیا ہے کہ ہم کسی فرقے سے اور کسی سیاسی گروہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے. ہماری کوئی فکر ہو سکتی ہے لیکن یہاں اس ماؤں کے اس پلیٹ فارم پہ دختران اسلام تربیہ نیٹ ورک کے پلیٹ فارم پہ ہم مسلم کانفرنس کی خواتین کو، پیپلز پارٹی کی خواتین کو، پی ٹی آئی کی خواتین کو، نون لیگ کی خواتین کو، بریلوی خواتین کو، دیوبندی خواتین کو، اہل حدیث خواتین کو، سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے، یہ امت کی ماؤں کا پلیٹ فارم ہے، یہ مستقبل، روشن مستقبل کا پلیٹ فارم ہے. اور اس روشن مستقبل یہ سب ہماری اپنی اندرونی چیزیں ہیں. یہ جماعتیں بھی ہماری ہیں، یہ فرقے بھی ہمارے ہیں، یہ ہمارے اس ملک کے اندر ہی ہیں، یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں. ہم ان کو غلط اور صحیح نہیں کہتے لیکن ہم کہتے ہیں دو چیزوں کے اوپر اتفاق کر لیں. ایک یہ کہ آپ مل کر قرآن سیکھیں گی اور ساری زندگی سیکھیں گی اور قرآن کی آیات کے مطابق ہر آیت کا اپنی ذات سے ریفلیکشن کریں گی. اور دوسرا یہ کہ آپ مل کر اپنی اولاد کی تربیت کے لیے بیٹھیں گی اور اپنی اولاد کو اس طرح کی اولاد تیار کریں گی کہ جو پوری امت کو عروج کے اندر لے جائے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو یہ پلیٹ فارم ہم نے دیا ہے. اور میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج آپ دختران اسلام تربیہ نیٹ ورک کے پلیٹ فارم پر شامل ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ یہ کارواں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.